یہ بات ابھی تک ایک معمہ بن چکی ہے کہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران اور جو حملہ امریکہ نے ایران پر کیا تھا اس کے نتیجے میں کیا جو ایران کی جو ایٹمی تنصیبات تھیں ان کو نقصان پہنچا ہے یا نہیں۔ اگر انٹرنیشنل میڈیا کا بہت جائزہ لیا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے امریکہ نے جو حملہ کیا تھا وہ کچھ میٹر تک جس میزائل کے ذریعے کیا تھا وہ جا سکتا تھا، لیکن ایران نے زیر زمین اپنے جو اس کے جو ایٹمی جو فیوز تھے جن کو سینٹریفیوزز کہتے ہیں وہ جو رکھے ہوئے تھے وہاں تک اس کا وہ میزائل نہیں پہنچ سکا۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے ہدف پر نشانہ بنایا تھا اور اس کے نتیجے میں ایران نے جو ایٹمی پروگرام بنانے کی جو کوشش کی تھی اس کو نقصان پہنچ چکا ہے، لیکن ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ایٹمی جو چیزیں ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اس لیے میں نے پروگرام کے آغاز میں یہ بات کہی ہے کہ یہ بات ابھی بھی معمہ ہے کہ آیا ہوا کیا تھا، لیکن یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے، یہ بات تو طے ہے کہ ایران نے جو حملے اسرائیل پر کیے تھے اس کے نتیجے میں اسرائیل کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ جس دوران ایران اسرائیل پر حملے کر رہا تھا تو اسرائیلی لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بنکروں میں پناہ لی، جس کی ویڈیوز، جس کی فوٹیجز، جس کی تصاویریں کسی نہ کسی ذرائع سے انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بھی بنی۔ یہاں پر ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ ایران نے بہت بھاری مقدار میں اسرائیل کو اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا، اس ویڈیو فوٹیجز کو، اس تصاویروں کو اور ویڈیوز کو منظر عام پر آنے سے روکنے کے لیے جتنا انٹرنیشنل میڈیا تھا اس کو اسرائیل والوں نے اس میڈیا کا داخلہ ان مقامات پر جو ہے وہ بند کر دیا تھا تاکہ میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل میں ایران کے ہاتھوں جو تباہی ہوئی تھی اس کو نہ دکھا سکیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل نے جو ایران پر حملے کیے تھے اس کے نتیجے میں ایران کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن یہاں پر ایک خبر یہ بھی ہے کہ اب کچھ لوگ اس بات کی ٹو لگانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ایران نے قطر میں موجود امریکی اڈے کو جب نشانہ بنایا تھا تو وہ ایران نے کس ہوائی اڈے سے اڑان بھر کر اس اڈے کو نشانہ بنایا تھا۔ تو اس پر بھی جو امریکی اور اسرائیلی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا یہ اتنا بڑا جوابی حملہ ایران نے کیسے کیا اور کہاں سے کیا، تو اس پر بھی ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے غیر متوقع طور پر حیران کن نتائج اور غیر متوقع طور پر حیران کن مقابلہ اسرائیل کا کیا، اور اس کو جو جواب دیا اسرائیل اس جواب کی توقع لگائے نہیں بیٹھا تھا۔ اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ وہ ایران کو ایک دم سے ڈیر کر لے گا، لیکن اس کا یہ خیال ہی رہا، اور اس نے جنگ مسلط کی تھی اسرائیل پر تو اس کے جواب میں جو ایران نے جو حملے کیے تو اس حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی بھی حیران اور پریشان ہو کر رہ گئی۔ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کا خیال تھا کہ شاید ایران کے پاس چند ہی میزائل ہیں، اور وہ جتنے اس نے درجنوں کے حساب سے اس نے جو میزائل داغے تھے تو اس کے بعد اس کے پاس اس کا ذخیرہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا، لیکن ان کا یہ خیال ہی رہا، اور ایران نے اس کو منہ توڑ جواب دیا، اس کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے، اور اسرائیل جو ہے وہ منہ تکتا ہی رہ گیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور اب بھی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی تحقیقات وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں کہ آیا یہ کیسے ہوا، کیونکہ اسرائیلیوں کا اور امریکیوں کا یہ خیال تھا کہ ایران میں اتنا دم خم نہیں ہے، لیکن دنیا بھر کے لوگوں نے دیکھا کہ ایران نے جس طاقت سے، جس قوت سے، جس شدت سے اسرائیل کو جواب دیا، اس کے بعد اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور اب تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب امریکہ کو یہ نظر آیا کہ اس کا جو بغل بچہ اسرائیل یعنی وہ بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے تو اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے اسے پھر ایک مرتبہ ثالثی کا رول جو ہے وہ ادا کرنا پڑا تاکہ ایران سے اسرائیل کی جان چھوٹ جائے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے ایک مرتبہ پھر آج اعلان کیا ہے
کہ جو ایران کے دشمن ہیں وہ سن لیں، اگر ان ایران کے دشمنوں نے مستقبل میں بھی اگر ایران پر کسی قسم کی جارحیت کرنے کی کوشش کی تو ایران ان کو منہ توڑ جواب دے گا، اور ایران کسی بھی قیمت پر ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ آج یہ تازہ اعلان خامنہ ای نے پھر کر دیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔